أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبركته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وإلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: قوله الحق وقوله الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبير، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. السلام. عزیزان محترم، برادران گرامی، عزیزان امام مظلوم 1434 ہجری اور ربط ایمان کا یہ سفر آج 5ویں نشست میں اس فرش ادا خانہ و امام بارگاہ باب العلم آئیے اسلام آباد کے توسط سے آج کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. خالق کردگار نے نبی کو بھیجا، خود نبی کا مبعوث کیا جانا، خود نبی کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق تمہارا رب، تمہارا پروردگار تم سے ڈائریکٹ ہم کلام نہیں ہو رہا. نبی کے بھیجے جانے کا سبب خود دلیل ہے کہ نبوت ناگزیر وسیلہ ہے ربط توحید و بندے میں. خالق و مخلوق کے درمیان جو ربط قائم کیا جا سکتا ہے وہ بنا وسیلے کے ناممکن ہے. اور پھر خالق نے نبی کو بھیجا تو بھیجنے کا سبب بھی بتایا کہ ہم نبی کو بھیج رہے ہیں کس لیے کہ یہ تمہیں بشارت دے، یہ تمہیں ڈرائے اور اپنے پروردگار کی طرف بلائے اس کے اذن سے جو اس کا اور ہمارا رب ہے. عزیزان محترم، بشارت بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈرایا بھی جانا ہے اور تمہیں خوشخبری بھی دینی ہے. مگر میں کیا کروں، میرے مولا نے مجھے ان دونوں صورتوں سے باہر دیکھنا چاہا. مجھے اذن عبادت دیا بھی تو میرے مولا نے شرائط رکھی، خبردار تاجرانہ عبادت نہ کرنا،
خبردار غلامانہ عبادت نہ کرنا۔ ہاتھ باندھ کے پوچھا مولا تاجرانہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہا تاجرانہ عبادت وہ ہے جو انسان ہرس میں تمام خواہش جنت میں کرتا ہے، جو انسان جنت کے لیے کرتا ہے اس نے دراصل عبادت نہیں کی، تجارت کی ہے کہ یہ کروں گا اور اس کے بدلے میں یہ لے لوں گا۔ اور یہاں تمہیں نبی آیا کیا ہے دینے؟ بشارت دینے کے لیے۔ اگر بشارت جنت ہی سے تعلق رکھتی تو کبھی بھی میرا معصوم یہ نہ کہتا کہ تمہیں بشارت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ جنت کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور پھر تمہارا امام کہتا جنت کے لیے عبادت نہ کرو۔ اس سے لگتا ہے کہ امام بھی کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں، اور نبی بھی جسے بشارت کہہ رہا ہے وہ جنت نہیں ہے۔ مگر ہم نے ظاہری میننگز لیے ہیں ہر چیز کے، اور جب تک ہم ظاہری میننگز میں الجھے رہیں گے ہمیں معرفت دین حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور معرفت دین کے لیے ہم نے آپ کے سامنے دعائے سید سجاد کا وہ حصہ رکھا کہ جہاں معصوم کہتے ہیں کہ پالنے والے تو اپنی معرفت کرا، اس لیے کہ اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور تیری نبی کی معرفت نہیں ہوگی تو تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کی تو جاہل رہ جاؤں گا، دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور یہ معرفت علم ہے، معرفت امام۔ گویا جو چیز تمہیں بشارتاً دی جا رہی ہے وہ بشارت تعلق رکھتی ہے امامت سے، کہ تم درے امام تک آ جاؤ، اس بشارت کو پہچان لو کہ ایک وقت میں جب توحید کی طرف سے وحی بذریعہ نبی نہیں آئے گی تب بھی کوئی ایسی بشارت تمہارے درمیان ہو کہ جب تم اس کا دامن تھام لو تو تمہیں کوئی بہکا نہ سکے، تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو بشارت کا تعلق ذات ولایت سے ہے، ذات امامت سے ہے، اور ڈرایا گیا ہے اس بات سے کہ امامت کا انکار نہ کرنا۔ جس نے امامت کا انکار کیا اس کے عذاب دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ کوئی یہاں بھی سائل سوال کر رہا تھا تو خالق نے رحمت للعالمین کے سامنے بھی اس پر عذاب کر کے بتایا کہ جو میری بشارت کا انکار کرے، جو میری دی ہوئی بشارت سے منہ پھیرے اور پھر اکڑ کر بھی کہے کہ میں انکار کرتا ہوں، اور اگر اللہ اتنا ہی قوی ہے تو مجھے پکڑے، تو ذات رسالت آپ کو قرآن ہی نے کہا بے شک آپ ان کے درمیان ہیں اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مگر ہماری بشارت بھی وہاں نہیں پہنچتی جہاں رحمت تو سمجھ آ جائے، مگر رحمت کا دیا ہوا پیغام قبول نہ کیا جائے، اس دامن سے وابستہ نہ ہوا جائے جسے خالق نے اپنی طرف سے لطف و کرم کہہ کر تمہارے سپرد کیا۔ تم بھٹکتے رہتے، اس نے تمہیں بھٹکنے سے بچا لیا، اس نے تمہیں صراط مستقیم آسان کر کے دے دی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس نے تمہیں ہدایت کر دی ہے سبیل کی طرف۔ اب چاہے تم شکر کرنے والے بنو چاہے کفران نعمت کرنے والے بنو، اب جو بشارت پہچان گیا وہ شکر کی منزل پر آ گیا، اور جس نے بشارت کا انکار کیا وہ کفر کی منزل پہ چلا گیا۔ پہلا کافر بھی منکر خدا نہیں تھا، پہلا کافر بھی خلافت عرضی کا منکر تھا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کا منکر تھا۔ جس نے وہاں انکار کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی بنا، اور جس نے یہاں انکار کیا اس کے لیے بھی قرآن نے یہی کہا کہ وہ انسان جو ہماری آیت کا
انکار کرتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو بھی ہماری آیت کا انکار کرتا ہے، آیت کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، انکار بھی ذہن میں رکھنا، تکبر بھی ذہن میں رکھنا، اور پھر ابلیس کا انکار سمجھنا کہ ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا، ابلیس نے بھی انکار کرنے کا سبب تکبر بیان کیا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، اور افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا۔ خالق بتانا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ افضل اور مفضول ظاہری دولت سے دیکھا جائے کہ کون زیادہ قیمتی ہے۔ نعمت وہ نہیں جو ظاہراً ہو جائے، نعمت وہ ہے جو مخفی ہو مگر نبی نعمت کہہ دے، جسے خدا اور اس کا رسول نعمت قرار دے دے، چاہے وہ ظاہراً تمہارے سامنے تم پر حویدہ نہ ہو، مگر تم پر واجب ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اب نبی کو بھیجا اس لیے تھا کہ وہ تمہیں بشارت دے، تمہیں ڈرائے۔ بھائی بشارت دی کہ یہ آیت ہے، یہ چھوٹی موٹی آیت نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے، اس آیت کا انکار مت کرنا، اس آیت کے مقابلے میں تکبر مت کرنا، یہ مت کہنا علی ہم جیسا، یہ آیت ہے۔ اور اسی لیے میرے مولا نے جہاں اتنے اقوال ہیں مولا کے، نحن مشیت اللہ، ہم ہے اللہ کی مشیت، نحن اسم اللہ، ہم ہے اللہ کا اسم، نحن اسم اللہ کے ساتھ میرے مولا نے جہاں جہاں بات کی ہے، جب آیت کا تعارف ہوا تو مولا کہتے ہیں انا آیت الکبریٰ، میں ہوں اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ مگر ہم الف لام میم قبول، سورہ الحمد قبول، سورہ الحمد میں رکھا کیا ہے وہ نہیں سمجھنا، سورہ اخلاص قبول، وہ بے شک نہ تو کسی کے ذریعے پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، مگر اس نے جسے آیت کبریٰ بنایا وہ آدم سے بھی پہلے تھا، مگر صلب آدم میں رکھ کر اسے آدم کا ظاہری بیٹا بنایا، مگر وہ ظاہری بیٹا آدم سے نہیں ہے بلکہ آدم اس سے ہے، آدم اس سے ہے، تمام انسانیت کو اس کے ایمان کے ساتھ بلایا جائے۔ اور اگر آدم سے پہلے کچھ اور ہوتا تو میں مان لیتا، مگر آدم پہلا انسان ہے، اور آدم میں نے اسی منبر سے بارہا کہا ہے، خالق نے امامت کا وعدہ کس سے کیا؟ جو ظالم نہ ہو، اور نسبت ظلم آدم تک آئی کہ نہیں آئی؟ چاہے اس شجر کو کھانے سے آئی ہو، فَاتَّقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کی منزل پر آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے ظلم کیا، مجھ سے اپنے نفس پہ ظلم ہوا، مالک مجھے معاف کر دے، اور مالک سے مانگتا رہا، مگر مالک نے معاف ڈائریکٹ نہیں کیا، کچھ اسما سکھائے، بھائی کچھ اسما سکھائے اور اس کے بعد معاف کیا۔ خالق تو اکبر ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ساری کبریائی تجھ کو زیبا ہے، تو آدم کو ڈائریکٹ معاف کر دے، مگر خالق نے بتایا جو میری آیت کی ہرس کرے۔ ہم نے تو ہمیشہ تاریخ میں یہ سنا تھا کہ یہ آدم نے جس شجر کی ہرس کی تھی وہ گندم کا شجر تھا، گندم سے کھایا تھا، مگر میرے امام باقر علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کی اور تشریح کر کے بتایا اگر گندم کھانے سے ظلم ہوتا تو آج اولاد آدم گندم نہ کھاتی، کھاتی گندم ہے، اور پھر کہتی ہے وہ گندم کا پودا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اس شجر کو ہم سے نسبت تھی، وہ شجر ہم سے نسبت رکھتا تھا، اور آدم نے اس شجر سے اس لیے کھایا کہ آدم کو ابلیس نے بہکایا تھا کہ اگر تم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہو تو اس شجر سے کھا لو، اگر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس شجر سے کھا لو۔ اب آدم نے ہرس کی ہم جیسا بننے کی کہ ہمیشہ رہوں،
نبی علیہ السلام کی روایت ہے. مولانا بہار انوار میں علامہ باقر مجلسی نے بھی نقل کیا کہ امام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دو ارادے، ارادہ حتمی اور ارادہ عظمی. اور ارادہ حتمی کی تعریف معصوم کرتا ہے. ارادہ حتمی وہ ہے جس میں خالق مخلوق کو تغیر کا کوئی حق نہ دے، دخل اندازی کا حق نہ دے. یہ ارادہ حتمی ہوتا ہے. اور یہ ارادہ حتمی خالق نے صرف اور صرف محمد و آل محمد سے مربوط رکھا کہ میں انہیں ویسا بنانا چاہتا ہوں. یعنی اللہ کا ارادہ حتمی محمد و آل محمد سے تعلق رکھتا ہے. اور ارادہ عظمی معصوم فرماتے ہیں ارادہ عظمی وہ ہے جہاں اللہ چاہتا تو ہے کہ ایسا ہو، مگر مخلوق کو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو پالے، چاہے اس کا انکار کر دے. مگر اس کے بعد پھر سزا رکھی کہ جو انکار کرے اس کو سزا ملے گی، جو مان لے اس کو انعام ملے گا. اور معصوم کہتے ہیں آدم نے ارادہ حتمی کی طرف قدم اٹھایا، چاہا کہ میں آل محمد جیسا ہو جاؤں، اس نے اس شجر سے کھایا. مگر اللہ کا ارادہ حتمی اپنے محل پر رہا. اللہ نے آدم کو ہم جیسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس شجر سے کھا لینے کے بعد بھی اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی. منع کیا تھا مت کھانا، یہ ارادہ عظمی تھا. اختیار دیا آدم کو. آدم جب کھانے جا رہا تھا معصوم کہہ رہے ہیں یہاں پہ قدر و قضا کی پھر بحث ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا آدم کھا سکتے تھے، آدم شجر تک جا سکتے تھے. مگر اللہ کا ارادہ عظمی تھا، حتمی نہیں تھا. تاکید کر دی تھی ایسا نہ کرنا، مگر آدم نے ایسا کیا تو اللہ نے ارادہ عظمی میں تغیر جو دیکھا ہے وہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے. اللہ کمزور تب پڑتا کہ رکھوایا تھا اس شجر میں ایسا پھل کہ اگر کوئی کھا لیتا تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا. مگر جیسے ہی آدم نے ہرس کی اللہ نے جنت سے بھی نکالا. ارادہ عظمی کا نتیجہ دیکھا. خالق نے کہا ویسا بننا چاہتے ہو، نہیں رہ سکے وہاں، جنت سے نکالے گئے. ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہو، نہ باقی رہنے دیا نہ جنت میں رہنے دیا. یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آدم وہ اور ہے تم اور ہو. تو جو آدم کو اتنا پڑھا رہا تھا وہ آدم کی اولاد کو کہے گا کہ تم علی کو اپنے جیسا سمجھو، کہ علی تم جیسا ہے. بھائی یہی سبب ہے جب آدم نے چاہا کہ اب میرے ترک اولا کی معافی ہو جائے تب اللہ نے پھر ارادہ حتمی کی طرف موڑ دیا اور کہا یاد کرو ان کے اسماء، ان اسماء کو یاد کرو. جہاں وہ محمود ہے یہ محمد ہے. یہی کہہ کے پڑھایا تھا نا انت محمود هذا محمد، انت اعلی هذا علی، انت فاطر السماوات هذه فاطمہ، انت محسن هذا حسن، انت قدیم الاحسان هذا حسین. بھائی یہی کلمے پڑھے تھے تو آدم کو سجدہ کروایا تھا اور یہی کلمے ادا کروائے اور پھر ترک اولا بخش دیا. پھر بھی آدم کی اولاد کو نہیں پتا کہ علی کون ہے اور ہم کون ہیں. اللہ نے اس معاملے میں اپنے ارادے کو تغیر نہیں دیا. اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نور محمد و آل محمد کو نہ بجھنے دوں گا نہ کسی کو ان تک پہنچنے دوں گا. طہارت ان کے گرد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کوئی بھی نجس کوئی
کس نے کہا وہ ہرس کرے؟ تو پیدا ہی قطرہ نجس سے ہوا ہے، تیری تخلیق ہی نجاست سے ہے، مگر کمال رد آل محمد ہے جو تجھے نجاست سے نکال کر طہارت کی منزل پہ لاتا ہے۔ مگر مجھے آپ کو شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد رہتے ہیں، آل محمد کے فضائل یاد نہیں رہتے۔ میرے بدن میں دوڑنے والا لہو نجس ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک اندر ہے طاہر ہے، اگر کہیں ذرا سا خون بہ جائے اور وہ خون ٹپکے، جہاں ٹپکا وہ جگہ بھی نجس، جب نکلا وہ محل بھی نجس۔ مگر مجھے بتاؤ، یہی لہو جو ٹپکا ہے، اگر کوئی مچھر میرے وجود سے اس خون کو چوس کر اڑے اور میں اسے مار دوں اور پھر وہ لہو اس مچھر سے باہر آئے، کیا وہ نجس ہے؟ انتقال نجاست ایک کیڑے کے ذریعے، ایک مچھر کے ذریعے ہوا تو نجس نہیں رہا۔ تجھے شریعت نے یہ تو بتا دیا، مگر آل محمد کا منصب نہیں بتایا۔ آل محمد کا منصب کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد ہیں۔ میرے گھر میں کوئی آ گیا، مسلمان ہوں میں بھی، آنے والا بھی مسلمان ہے، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر نماز پڑھ لے گا؟ میری اجازت کے بغیر میرے وضو کے پانی پہ تصرف کر لے گا؟ بھائی نیکی کا کام کر رہا ہے، مسلمان میں بھی ہوں وہ بھی ہے، مگر جیسے ہی میرے ملک میں اس نے قدم رکھا، میری جاگیر میں اس نے قدم رکھا، اس پر واجب کر دیا شریعت نے کہ وہ جس کی مملکت ہے اس سے اذن لے، اس کی اجازت لے۔ بھائی پانی کائنات میں اس کی عطا، مگر میرے گھر میں ہے تو میرے قبضے میں، بہت خوب، میرے گھر میں جو چیز ہے وہ میری ہو گئی، اور مسلمان اس میں حق تصرف نہیں رکھتا۔ اور محمد و آل محمد کا حق اتنا کمتر ہو گیا کہ جاگیر علی کی کائنات اس مولا کے لیے بنائی ہے۔ خلافت عرضی کہنا اور ہے، خلافت عرضی سمجھنا اور ہے۔ آدم فقط اس زمین کا نائب تھا، علی عالمین کا مولا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی شریعت پڑھ رہے ہیں ہم کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان پر تو نماز بھی پڑھے تو حرام ہو گئی، عبادت کر لے تو وہ جائز نہیں ہے، سزا ہے۔ اور علی کا حق مان کر علی کی جاگیر میں زہرا کے حق محل سے وضو کر کر زہرا کا گھر چلا کر پھر نماز پڑھ کر کہتا ہوں میں نمازی ہوں۔ انتظار کر، وقت بتائے گا۔ آل محمد کے حق کو پامال بھی کیا اور پھر نماز پڑھی تو کیا نماز پڑھی، پھر تو نے جو عبادت کی تو کیا عبادت کی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے میں عالم نہیں ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کسی کو بینر پر میرے ساتھ علامہ لکھو مولانا لکھو، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں میرے نام کے ساتھ فقط اتنا لکھ دو، خطیب اہل بیت۔ یہی افتخار میرے لیے بہت ہے کہ زہرا کہے کہ یہ میرے بیٹے کا خطیب ہے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب منصب تم نے دیے ہیں، یہ القابات تم نے دیے ہیں، اپنے القابات اپنے پاس رکھو، بس مجھے بوتراوی رہنے دو۔ مجھے اپنے مولا سے نسبت چاہیے، اور مولا سے نسبت رکھنے کے لیے اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے۔ میں ان لوگوں کے لیے کیا کروں جن کا اوڑھنا بچھونا اسلام کا نام رہ گیا؟ مولا نے کیا کہا ہے؟ اپنے اوقات کار کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 حصوں میں۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کرو۔ حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کرو۔ کسب مال، مال حاصل کرنے کے لیے ذریعہ معاش منتخب کرو، حلال راستے سے رزق کماؤ۔
تفریحات، اپنے بچوں کو جائز تفریحات کا محل دو۔ اب اگر کوئی، مجھے نہیں پتا، میں تعریف نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں جا کے پڑھو اور دیکھو کہ اگر کوئی نماز پڑھائے اور اس کی اجرت لے، کوئی غسل کرائے جنازے کو تیار کرے اور اس کی اجرت لے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کو شریعت نے کس معنی میں۔ مگر آج ہمارا دکھ ہے، پڑھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، مولا کا نام ہے فروغ کرتے ہیں، ذکر ہے مولا کا اسے فروغ کرتے ہیں۔ کتنے دن رہ جائے گی یہ دولت، کتنے دن تم اس کو اپنی جیب میں رکھو گے؟ فرش ادا پہ کہہ رہا ہوں، لاکھوں روپیہ کما لو، ایک بیٹے کی بیماری ہونا، نہ وہ دولت کسی کام کی ہے، نہ پھر اسے شفا ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی؟ تو انہیں ذرا سی قیمت میں ذکر آل محمد کو روکا یا بھیجا؟ ہمیشہ کہتا ہوں جہاں مجھے کوئی پڑھوانا چاہتا ہے میں کہتا ہوں میں آؤں گا ضرور، مگر پڑھوں گا اپنے مولا کی مرضی کی، کیونکہ میں نے لینا تم سے کچھ نہیں ہے، تو تمہاری زبان نہیں بولنی۔ جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، یہ سانسیں، میرے معصوم نے کہا فنا بدوش سانسوں کے درمیان جی رہا ہے تو، ایک سانس فنا ہوتی ہے تو اگلی بقا پتہ نہیں ملے نہ ملے، لہذا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اب ہی فیصلہ کیا اور مر گیا تو یہی فیصلے پہ تو نیت ہے، نیت ہی پہ تو پکڑ ہے، عمل تو بات کی بات ہے، نیت کی کیا؟ نہ جانے یہاں کیسے کیسے نیت کر کے بیٹھے ہوئے، حق کے زہرا کو ضبط بھی کیا ہوا ہے، قابض بھی ہے اور تسبیح زہرا بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، تلوار تم پر نہیں، سب سے پہلے ان گردنوں پہ آئے گی جنہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، جنہوں نے آل محمد کا حق غضب کیا اور امت کو بھی میرے مولا سے دور کر دیا۔ فضائل آل محمد، اور میں قسم کھا رہا ہوں اس منبر پر، اور میں دعا کرتا ہوں مولانا غربی صاحب کے لیے، پروردگار انہیں صحت دے، دولت دے، ہمت دے۔ وہ مرد مجاہد اس وقت منبر کا حق ادا کر رہا ہے، اس نے اب تو معبود پر بھی فلسفانہ گفتگو کی ہے، اس نے توحید کے معنی بھی پڑھائے ہیں، اس نے کعبہ قوسین و ادنیٰ تک بھی پہنچایا ہے، مگر جسے معرفت نہیں ہے اسے ہضم نہیں ہوتی، اور جسے معرفت ہے وہ جھومتا ہے اور پھر دعا بھی کرتا ہے کہ خدا ایسے عالم پیدا کرے جو منبر کا حق جانتے ہیں۔ یاد رکھنا، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، پانی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ظالم ہے تو اس کی پیاس نہ بجھاؤں، یہ مظلوم ہے تو اس کی پیاس بجھاؤں۔ اللہ نے پانی میں صفت رکھ دی کہ جس کے ہاتھ میں ہے اسے اس کی پیاس بجھا دے۔ ہر شے اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتی ہے اور اپنی صلاحیت سے ہٹتی نہیں ہے، مگر واحد انسان ہے جسے اللہ نے امانت دی ہے، ولایت علی نے بھی طالب کی اور کہا ہے کہ تلقین حق کرتے رہنا، مگر ذرا ذرا سی بات پر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میں نہ پتھر ہوں نہ ایسا بے قبل ہوں کہ مجھے یہ نہ پتا ہو مجھے پڑھنا کیا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ پڑھوں گا عقیدے کو، کیونکہ ممبر عقیدے کو تقسیم کرنے کی منزل ہے۔ میرے بہت سے ایسے سامعین ہیں جو اہل تشیع سے نہیں ہیں، میں ان کے سامنے مسائل رکھوں کہیں گے ہمارا مسلک نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی، مگر میں انہیں وہ کامن چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ قرآن صامت ہے مگر انسان سے افضل ہو گیا، کیونکہ صامت ہو کر بھی سب کو شفا نہیں دیتا، پہلے ضرب دیکھتا ہے، دل میں ایمان تلاش کرتا ہے، اگر مومن ہے تو شفا اور رحمت دے دیتا ہے، اور اگر
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن ہے، مگر ہم قرآن سے بھی شفا نہیں لے پا رہے. رحم پر ہے تو ذہن پر نہیں، ذہن پر ہے تو قلب میں نہیں. خدا را بیدار ہو جائے، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے مزین کریں. میں قسم کھا رہا ہوں جس دن علی کے عاشق پیدا ہو گئے کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مولا کے لیے وجہ ہزیمت بن جائے. ہم نے بلانے کا طریقہ بدلا ہے، اور جب سے طریقہ بدلا ہے عاشق پیدا نہیں ہو رہے. عاشق پیدا کرو، نسلوں میں عشق گھوٹ کے پلا دو. یہ عشق بولے گا. تم سے زیادہ نماز کا حق کس کو ہے؟ تمہاری نماز بھی مجلس ہے اور تمہاری مجلس بھی نماز ہے. کوئی تفریق نہیں ہے. باوضو یہاں بھی آیا کرو، باوضو وہاں بھی بیٹھا کرو. معصوم کا نام نہیں چھو سکتے جب تک باوضو نہ ہو. کیا مولا کے اسم سے دور رہنا چاہتے ہو؟ جس قدر ممکن ہو باوضو رہا کرو. منتظر بے خبر نہیں ہوتا، انتظار کی کیفیت میں رہتا ہے. اور انتظار کرنے والا پھر کبھی نجس نہیں رہتا، طہارت کے ساتھ رہتا ہے کہ نہ جانے کب میرا امام بلا لے اور پھر میں رزق کے ساتھ ہوا تو کیسے جاؤں گا. میرے دوستو، شریعت اتنی مشکل نہیں جتنی بنا دی گئی، مگر اتنی سہل بھی نہیں کہ میں صرف علی علی کروں اور کہوں بس میں نے حق ادا کر دیا. علی میرا مولا کہتا ہے میرے لیے وجہ زینت بنو، وجہ ہزیمت نہ بنو. کوئی نیا فرد اگر بستی میں آئے اور پوچھے کہ اس بستی میں کون صادق اور امین انسان ہے جس کے پاس میں جا سکوں، جس کے پاس میں امانت رکھوا سکوں، تو معصوم کہتے ہیں کسی اور کا نہیں، میرے چاہنے والے کا نام آنا چاہیے اس کی زبان پر کہ وہ صادق ہے، وہ امین ہے. کیا ہم اس کردار پہ اترے؟ کیا انتظار کر رہے؟ بہار الانوار کی روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں نقوی صاحب ہم نے سنی نہیں. میں نے کہا صفحہ میں دکھا دوں گا، روایت میں پڑھوا دوں گا. راوی عبداللہ ابن سلیمان عامری روایت کرتے ہیں کہ کسی نے امام الصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، نماز 5 وقت کی واجب ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، مگر 5 وقت میں تعداد نماز ارکان رکعت مختلف کیوں ہے؟ تعداد رکعت مختلف کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا معراج پر جب نبی گئے تو معراج پر 5 وقت کی نماز واجب ہوئی اور ہر رکعت میں 2 ہی رکعت تھی، مگر جب اللہ نے اپنا فضل کیا، رسول کو پنجے تن کے ساتھ جمع کیا، تو رسول نے حسنین کے عطا ہونے پر، بھائی علی کے ملنے پر، سیدہ کے ملنے پر رکعتوں میں 7 رکعت کا اضافہ کیا. بھائی 10 رکعت سے 17 رکعت بنائی اور خالق نے اذن دیا اور اسے نماز کی رکعت بنا دی. اب ساری امت 17 رکعت تو پڑھتی ہے مگر یہ نہیں جانتی کہ کس کی محبت میں بڑی ہے. جن کی محبت میں نماز کو طول ملے، سجدہ رسالت کو طول ملے، نماز کی رکعتیں بڑھ جائیں اور نماز کا حصہ بن جائے، اس کے بعد بھی ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور نماز
ظالم نہ ہو جو آیت کبریٰ کے فضائل کو برداشت نہ کر سکے، جو محمد و آل محمد کے در پر اثنا عشری کو کہلوائے، مگر محمد و آل محمد کی معرفت پہ صبر نہ ہو سکے، مجھ سے نہیں قرآن سے جا کے پوچھنا۔ خضر نے موسیٰ کو یہی کہا تھا، کیف تصبر، کیسے صبر کرو گے اس بات پر جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو جب علی کی ولایت کا علم نہیں ہے تو ہم علی کے فضائل جب پڑھتے ہیں تو صبر بھی نہیں ہوتا، مگر جب علی کے فضائل کے پیچھے روایت ہو، روایت جڑی ہو معصوم سے، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے معصوم کا حکم ہے ہمارے فضائل کو مت چھپاؤ۔ دنیا جب ہمارے فضائل کو پہچانے گی تو انشاءاللہ عاشق بنے گی، اور جب عاشق پیدا ہوں گے تو عمل پیدا ہوگا۔ معصوم کہتے ہیں 7 رکعت کا اضافہ کیا، اور پھر مزید اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی سبب ہے کہ جب تم حالت سفر میں ہوتے ہو ہم اپنا حق اٹھا لیتے ہیں مگر اللہ کا حق واجب رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ اپنا حق اٹھا لیتے ہیں تو پھر مغرب کی رکعتیں 3 کیوں؟ آپ نے کہا یہ حق سیدہ ہے، اور خالق نے حق سیدہ کو اپنے ساتھ ایسے باقی رکھا جہاں میرا حق دینا پڑے گا وہاں سیدہ کا حق بھی واجب ہے۔ اب مجھے نہیں پتا سیدہ کس کس سے راضی رہی اور کس کس سے ناراض چلی گئی۔ علی کو راضی کر لینا، حسنین کو راضی کر لینا، مگر اللہ نے زہرا کا حق اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ جو زہرا کو ناراض کرے گا خالق نے وعدہ کیا ہے اس سے پھر وہ راضی نہیں ہوگا۔ کیسے پڑھوں؟ تمہارے اعضاء و جوارے آج خاموش ہیں، تم سمجھتے ہو کہ کبھی بولیں گے نہیں، کبھی ان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی۔ قصص الانبیاء، عہد سلیمان و داؤد کا ایک واقعہ ہے جو اپنے ان بچوں کو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگ جانتے ہیں، مگر دوستو یاد رکھنا تمہارے ایک ایک قول و فعل پر مہر ثبت ہے۔ دعا کرنا کہ اٹھنے سے پہلے معاف کروا لو، اپنی خطاؤں کو بخشوا لو۔ ساتر العیوب، خالق نے تمہاری عیبوں پہ پردہ رکھا ہے، اور صرف خالق نے نہیں، جسے امام مبین کہتے ہیں نا، جب اس کی بارگاہ میں قدم رکھا کرو نا تو ایک بار اپنے پورے وجود پہ نگاہ کیا کرو کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور کتنا بڑا کرم ہے اس مولا کا کہ اتنے گناہوں کے باوجود مجھے اتنے قد سے کھڑا رکھا، اپنی بارگاہ میں اذن حضوری دیا۔ اگر چاہے تو آل محمد چہرہ مست کر دے، مگر کرم ہے ان کا کہ تمہارے چہرے پر نقاب رکھا ہے، تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ تو ایسے مولا سے عشق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے سامنے شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے ماں باپ کو بھی پتا ہو تو تانا مار دیتے ہیں، حکم عدولی کرتا ہے، بدبخت ہے، 10 گالیاں دے دیتے ہیں ماں باپ، مگر کتنا کریم مولا ہے جو اپنے گھر میں آنے والے شخص کے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، مگر اذن دیتا ہے کہ آؤ شاید کہیں حر بن جاؤ۔ یہ در ہے، یہاں حر بننے کے لیے آیا کرو، یہاں کبھی مت سوچ کے آنا کہ تم کچھ دینے آئے ہو۔ جیب سے دو تو سمجھنا اسی نے دیا تھا، اسی کے لیے کچھ لگایا ہے۔ زبان سے دو تو یہ مت سمجھنا کہ تم بول رہے ہو، اس کی عطا ہے اور اذن ہے تو بول رہے ہو۔ اگر روک دے تو نہ یہاں کچھ رہے نہ یہاں سے کچھ جاری ہو سکے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، پڑھنے آتا ہوں اور پڑھنے سے زیادہ لے کے چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ پڑھ میں رہا ہوتا ہوں، تمہارے
تمہارے چہرے مجھے کچھ اور پڑھا دیتے ہیں، تمہارے ہلتے ہوئے سر مجھے کہیں اور پہنچا دیتے ہیں، کئی کئی نئے میننگز ملتے ہیں۔ یہ کمال ہے رب مولا کا کہ فرش مولا پہ آ کر انسان سیکھتا ہے۔ عہد داؤد ہے، داؤد تخت پہ بیٹھے، ایک ضعیفہ اپنا مسئلہ لے کر آتی ہے، خلیفۃ الارض ہو داؤد، مجھے قصاص چاہیے، مجھے اپنے نقصان کی تلافی چاہیے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا گھر سے آٹے کا خون سر پہ رکھ کے چل رہی تھی، تیز ہوا چلی، میرے خون سے سارا آٹا لے گئی، مجھے میرا آٹا دلاؤ، میری نقصان کی تلافی کرو۔ داؤد کے دربار میں کھڑی اپنا حق مانگ رہی تھی، داؤد نے آٹے کی مقدار پوچھی، اتنا آٹا دیا، وہ معظمہ پلٹی، دروازے سے یہ سمجھ کے چلی کہ جو میرا نقصان تھا وہ پورا ہو گیا۔ دروازے میں بیٹھے سلیمان، جناب سلمان نے کہا واپس پلٹ، نبی خدا سے خلیفۃ الارض سے کہو یہ تو وہ تھا جو میری دولت تھی، جو مجھے نقصان ہوا، جو مجھے برداشت کرنا پڑا، مجھے اس کا بھی اجر دیا جائے، ہوا کو بلایا جائے، ہوا سے سوال کیا جائے اس نے ایسا کیا کیوں؟ داؤد کہتے ہیں میرا بس نہیں کہ میں ہوا کو بلاؤں، ہوا کے خلاف مجھ سے کوئی فیصلہ نہ مانگ، کتنا آٹا اور چاہیے؟ 10 گنا کر کے آٹا اور دے دیا۔ معظمہ پھر خوش ہو کے چل دی، سلمان پھر دروازے سے مل گئے، کہا یوں نہیں، واپس جاؤ، کہو مجھے قصاص چاہیے، میرے نقصان کا پورا کیا جائے۔ پھر آئے، پھر سلمان نے اور قیمت بڑھا دی، مگر پھر سلمان وہاں سے واپس بھیجتے ہیں، داؤد قیمت بڑھا رہے ہیں، سلمان واپس بھیج رہے ہیں۔ اس وقت تک حق نہیں ملے گا جب تک حق جس نے غضب کیا ہے اس سے جواب طلب نہ کیا جائے۔ کہا کون تجھے واپس بھیجتا ہے؟ کہا دروازے پہ ایک شخص ہے، کیفیت بیان کی، بلایا گیا، دیکھا بیٹا ہے، جناب سلیمان ہے داؤد کے سامنے، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا خلیفۃ الارض ہے، ہوا کو حکم دے وہ مجسم ہو کے آگ کے سامنے آئے۔ داؤد کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ کہا کیسے ممکن نہیں ہے؟ آپ دعا کریں۔ ہم آمین کہتے ہیں، ہوا مجسم ہوگی، انبیاء ہیں، قصص الانبیاء، واقعات، جناب داؤد نے دعا کی، سلیمان نے آمین کہا، ہوا مجسم ہو کے آئی۔ ہوا سے پوچھا گیا بتا تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا نبی خدا مجھے الزام نہ دینا، میں نے جو کیا اللہ کے اذن سے کیا۔ کہا راز کیا ہے؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، بس مجھے حکم ملا، میں دریا پہ سے گزر رہی تھی، دریا میں کشتی رواں تھی، کشتی میں بہت سے لوگ سوار تھے، جوہرات سے لدی ہوئی کشتی ڈوبنے لگی۔ ڈوبنے والوں نے نظر مانی کہ اگر ہم صحیح سالم دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے تو جو مال و جوہر ہے، جتنی دولت ہے، وہ قرراء میں تقسیم کر دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے نیت کی، اللہ نے مجھے گزرتے گزرتے حکم دیا، اس کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے پانی بھر رہا ہے، کشتی ڈوب جائے گی، میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ دوڑ اور دوڑ کر اس سوراخ کو بند کر۔ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے خون پہ رکھا ہوا آٹا، مجھے آٹا ملا، میں نے آٹے کو تیزی کے ساتھ پانی میں محلول کیا اور اس سوراخ کو بھر دیا، کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ ذہن میں رکھنا، میں دولت کی کشتی کو سفینہ نجات سے ملانے جا رہا ہوں۔ مجھے عاشق پیدا کرنے چھوٹے چھوٹے نقصان
مقام کی طرف لے جا رہا ہوں. تمہیں دنیا کا ایک چھوٹا سا سفینہ خالق نے ڈوبتا ہوا پسند نہیں کیا اور تم سفینہ نجات میں سوراخ کر رہے ہو. ولایت کے میننگ چھپا رہے ہو. سفینہ نجات کو غرق کرنے کے قریب لے آئے ہو. ہم جیسا نہیں. آل محمد دو رخ رکھتے ہیں. جو مخلوق کی طرف ہے وہ ہم جیسا اور جو خالق کی طرف ہے. بس ہوا نے جب یہ ماجرا داؤد کے پاس بھیجا, داؤد نے فوج کو روانہ کیا. کتنی دیر میں کشتی وہاں لگے گی؟ کہا نبی خدا اتنی دیر کے بعد فلاں وقت فلاں محل پر کشتی کنارے پہ لگ جائے گی. فوج گئی. فوج نے جا کے کشتی کو کنارے پہ لگتے ہوئے دیکھا. جتنا مال, جتنے جوہرات تھے بما کشتی والوں کے داؤد کے دربار میں لے آئے. تصدیق کی گئی. جو ہوا نے کہا تھا درست ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہوا. ہم غرقابی کے قریب تھے. ہم نے منت مانی. کہا تو ہم سے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. کہا ہاں. وہی ہوئی داؤد کو کہ اس میں سے نصف اس عورت کو دے دو. کس کا حق کون بچا رہا ہے, کہاں بچا رہا ہے, یہ وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا کس نے یہاں لے لیا اور کون وہاں لے گا. حق غضب کیا تھا. مجھے نبی نے کہا انہیں حکم دو کہ آدھی دولت اس عورت کو دے دو اور آدھی غربا میں تقسیم کرا دی. نظر پوری ہو گئی. داؤد کے دربار سے نکلی سلیمان کو دعائیں دیتی ہوئی کہ سلیمان تو نے آج مجھے غنی کر دیا. مگر جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی خالق نے جبرائیل کو حکم دیا یہ بہت خوش جا رہی ہے. جبریل جاؤ اسے بتاؤ یہ تو میں نے دنیا میں دیا ہے, محشر میں جو تیرا حق ہے وہ محفوظ ہے. پوچھا تھا داؤد نے یہ بتا یہ کون سی نیکی کی تھی تو نے جو تجھے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا. تو معظمہ کہتی ہے نبی خدا کوئی نیکی نہیں کی. کہا نہیں بتا تو صحیح آخر کس نیکی کا اللہ نے تجھے یہ انعام دیا. کہا کچھ نہیں, گھر میں تھی, سائل دروازے پر آیا, اس نے دق الباب کیا. کہا میں بھوکا ہوں, میرے پاس ایک روٹی تھی, میں نے اپنے حصے کی روٹی اسے کھلا دی. اور جب کھلا دی اس نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ مجھے ابھی بھی بھوک ہے. میرے گھر میں کچھ گندم تھی, میں نے اسے پیسا. پیسنے کے بعد چاہا کہ اسے روٹی کی صورت میں بنا کے لاؤں. بس آٹا رکھ کے نکلی تھی کہ یہ آٹا ہوا لے کے اڑ گئی. اے نبی خدا, خدا کی قسم اپنے لیے رنجیدہ نہیں تھی, اپنا حق نہیں مانگ رہی تھی. مجھے فکر اس بات کی تھی کہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے اور بھوکا رہ جائے گا. اب علی کے دروازے پر باب العلم پر کوئی علم لینے آئے اور میں اسے علم نہ دے سکوں, مجھے اپنی فکر نہیں مولا کے چاہنے والوں کی فکر ہے. بدل رہی ہے ہوا, بدل رہی ہے ہوا بڑی تیزی سے. کم رہ گئے ہیں علی کے چاہنے والے, عاشق کم رہ گئے. اپنے نفس کی فکر ہے, اولا بالنفس سے معرفت کا دریچہ بند کر دیا. چلو اپنے نفس سے بلند ہو کر پہلے اولا بالنفس کے لیے مجادلہ کرو, جہاد کرو. وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وسیلے کی جستجو میں جہاد کرو. یہ وہ سبیل ہے جس کے لیے تم جہاد کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. نکلنا ہے ہمیں خسارے سے, اور ہر اس انسان پر واجب ہے جو انسان ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ چلے. انشاءاللہ نہ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹے گا, نہ تلقین حق کہنے سے باز آئیں گے. کٹ جائیں آزاد
کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ سلام ہو اسے جسے ثانی زہرا کہتے ہیں، سلام ہو اسے جو ثانی زہرا اپنے وقت کے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے کربلا کے بن تک آئی۔ فاطمہ بزت المنی تھی، رسول کے بدن کا حصہ، زہرا منیت حسین کی ضرورت تھی۔ کربلا تک آئی ہے شہزادی، چلا ہے کارواں مدینے سے، آ گئی زہرا کی بیٹی عبداللہ کے سامنے۔ عبداللہ، میرے بابا نے کوئی حق مہر نہیں مانگا تھا تجھ سے، میرا حق مہر یہی ہے کہ جب میرا حسین مدینے سے چلے تو مجھے اذن دے دینا۔ عبداللہ، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے ماجائے اپنے وقت کے امام حسین کے ساتھ جا سکوں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی، کہا علی کی بیٹی اجازت ہے اور میرے گھر سے جو چاہتی ہے لے جا۔ سلام ہو اس شہزادی کو جس نے کچھ بھی گھر سے نہیں اٹھایا، بس ایک ردائے سیدہ کو سر پہ رکھا۔ عبداللہ کو دعا کہہ کر قافلہ حسین میں شامل ہوئی۔ تیار ہو گیا قافلہ، بیٹھ گئی بیویاں محمل میں، کارواں شہر سے باہر چلا۔ کچھ دور گیا تھا، کسی نے کہا قافلہ روکا جائے کہ جناب عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب قافلہ مکے سے مدینے کی طرف سے ہو کر کربلا جا رہا تھا تب جناب عبداللہ آئے ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ جب کارواں نکلنا چاہتا تھا شہر سے تو جناب عبداللہ باوجود ضعیفی کے اپنے دونوں جوان بیٹوں کا سہارا لے کر، ضعیفی سے مراد بیماری تھی، جناب عبداللہ حالت بیماری میں اون و محمد کا سہارا لے کر ثانی زہرا کی محمل کی طرف بڑھے۔ جناب فضہ نے خبر دی، مالکن جناب عبداللہ آ رہے ہیں۔ مضطرب دل کے ساتھ انتظار کرنے لگی زہرا کی بیٹی، اور محمل سے کہا عبداللہ اگر لینے آئے ہو تو تمہیں حق حاصل ہے، میں تمہاری زوجہ ہوں، تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، مگر اتنا یاد رکھنا عبداللہ اگر تمہارے حکم سے محمل سے اتر بھی آئی اور میرا حسین مدینے سے نکلا، جس وقت میرا حسین مدینے سے باہر قدم رکھے گا میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی۔ سلام ہو عبداللہ کو، کہا زہرا کی بیٹی تجھے لینے نہیں آیا، میں تجھے گھر لینے کے لیے نہیں آیا، دو امانتیں لایا ہوں، دو فدیے لایا ہوں۔ میں نے نبی سے سنا تھا کہ جب کسی پر کوئی کٹھن گھڑی آ جائے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو رد بلا کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو نے میرے گھر سے کوئی دولت نہیں لی، مگر میں چاہتا ہوں میری طرف سے یہ دونوں بیٹے فدیے کے طور پر لے جا۔ جب کربلا کے بن میں میرا حسین گھر جائے تو ایک اپنی طرف سے فدیہ کرنا، ایک میری طرف سے فدیہ کرنا۔ عزادار و ثانی زہرا نے دعا دی، عبداللہ خدا تجھے سلامت رکھے، تم شاد و آباد رہو۔ دونوں بچوں کو اپنی محمل میں بٹھایا، پھر کبھی اون و محمد کہہ کر نہیں، فدیہ حسین کہہ کر کلام کرتی رہی۔ کربلا کے بن تک ثانی زہرا یہی کہہ کر پکارتی تھی، کہاں ہو میرے فدیہ حسین، کہاں ہو؟ بس عزیزان محترم وہ گھڑی آئی کہ جب شہادتوں کا سفر شروع ہوا، حسین پر اصحاب باوفا قربانیاں دینے لگے، اولاد مسلم قربان ہوئی۔ ایک بار ثانی زہرا نے اپنے بھائی کو خیمے میں طلب کیا، فضہ میرے ماجائے کو بلا لا۔ حسین خیمے میں آئے، مسند پہ بٹھایا، دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے اور ماجائے کا طواف کرنا شروع کیا۔ حسین کہتے ہیں بہن کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا تیرا صدقہ اتار رہی ہوں، بھیا تیرا فدیہ دے رہی ہوں، خدا تجھے سلامت رکھے، میں اپنی اولاد قربان کر رہی ہوں۔ عزادارو
فدیہ تیار ہوا، مجھے نہیں پتا میرے مولا پر کتنا گرا گزرا ہوگا۔ ثانیہ زہرا کے بچوں کو اذن جہاد ملا، دونوں بیٹے رخصت ہونے لگے۔ ثانیہ زہرا زلفیں سنوارتی جاتی ہے، بچوں سے کلام کرتی جاتی ہے، بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، بیٹا کل جہاد ایسے کرنا کہ فوج اشقیاء پکار اٹھے کہ یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ مگر بیٹا اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات پر قبضہ مل جائے تو بیٹا ماں ایک وصیت کر رہی ہے کہ بہتی ہوئی فرات سے پانی نہ پینا۔ ارے سکینہ پیاسی ہے، گہوارے میں اصغر پیاسا ہے، بیٹا پانی نہ پینا، اور اگر پانی پیا تو یہ ماں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ عزاداروں بچوں نے وعدہ کیا، مادر گرامی اطمینان رکھیں، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ بس عزاداروں دونوں بچوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا، جہاد کیا، سینکڑوں لعینوں کو فنار کیا۔ جب تک دونوں بھائی ایک ساتھ لڑ رہے تھے کسی میں طاقت نہ تھی کہ اون و محمد کو سامنے سے وار کرتے۔ لشکر نے ایک سازش کے تحت دونوں بھائیوں کو جدا کیا، اون و محمد ایک دوسرے سے جدا ہوئے، لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے ایک بھائی سے زین چھوٹی، زمین پر آیا، اپنے بھائی کو آواز دی، بھیا خبر لو میں زمین پر آیا، السلام علیکم یا بتا، السلام علیکم یا عبداللہ۔ مولا کو سلام کیا، چچا کو آواز دی، عزادارو زمین کربلا پہ گرے ہیں، اون گرے، محمد سرانے پہنچے۔ بھیا نے آخری لمحوں میں آخری سانسوں کے درمیان کہا، بھیا اگر ماں کے سامنے جانا نصیب ہو جائے تو اماں سے کہہ دینا اون نے جنگ کرتے کرتے فرات تک رسائی حاصل کی، مگر اماں تیرے اون نے پانی نہیں پیا، تجھے شرمندہ نہیں کیا، اب ہو سکے تو مجھے اپنا شیر معاف کر دینا۔ بس عزادارو اون دنیا سے رخصت ہوا، محمد نے وصیت کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ جنگ شروع کی۔ ایک منزل پر محمد سے بھی سین چھوٹی، حسین کو آواز دی، عباس کے ساتھ دونوں بدن کو اٹھایا، ایک رخصت ہو چکا، دوسرے میں رمقے چاہے، حسین خیمے کے قریب آئے، دونوں بیٹوں کے بدن کو رکھ کر آواز دی، جاؤ میری بہن ثانیہ زہرا کو بلاؤ، میری بہن زینب کو بلاؤ، یہ بچہ اس کے لب ہل رہے ہیں، شاید ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عزادارو زینب کو بلایا گیا، بی بی دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھی، اور محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، محمد کے لب ہلے، اماں اون نے کہا تھا اب میرا شیر معاف کر دینا، میں نے پانی نہیں پیا، سلام ہو زہرا کی بیٹی، تیری قربانیوں پر۔ دونوں نے اپنا حق ادا کیا۔ ثانیہ زہرا نے اپنے اشکوں کو حسین کے غم میں بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا، پالنے والے میرے حسین کی خیر ہو، میں نے اور محمد کو فدیہ کرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں بعنوان عبادت قبول فرما، فرش ادائے حسینی پر معرفت آل محمد کو تقسیم کرنے کی طاقت عنایت فرما۔ میرے مالک یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ رزق ہے جو ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میرے مالک ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تمسک نصیب فرما، جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں جئیں، محشر میں اٹھیں تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے مالک سوائے غم حسین کے تو غم نہ دے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں عزاداری امام مظلوم ہو رہی ہے ان
ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومن و مومنات کو اپنے مولا کی زیارت سے مستفیض فرما، ہماری آخری حجت کو جلد اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین